تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی مداح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان نعمتوں کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہوگا، وہ شروع سے ہے، وہ آخر تک ہوگا۔ وہ تھا جب کچھ نہ تھا اور وہ ہوگا جب کچھ نہ ہوگا۔ اور بہترین درود ہو پاک رسول رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات اور محبوب خدا ہیں، اور سلام ہو پاک رسول کی پاک آل پر کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے سر قربان کر دیے اور ثابت کیا کہ وارثان دین بھی وہی ہیں اور وارثان قرآن بھی۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو، وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو، جو کوئی دل دا محرم باہو سویو رب پہچانے ہو، جو کوئی دل دا محرم باہو سویو رب پہچانے ہو۔ کلام ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ سمندروں اور دریاؤں کی گہرائی و وسعت کی پیمائش تو ممکن ہے، مگر دل وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کو ماپنا ناممکن ہے، کیونکہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا یہ سفر ہے بہاول نگر جامعۃ الزہرا جناح کالونی سے حضرت سلطان باہو کے دربار پر حاضری کا، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ ہم خیر و عافیت یہ سفر مکمل کریں۔ بہاول نگر سے ہم نے سفر کا آغاز کیا اور پہلا سٹے ہم نے یہ عارف والا میں مشہور ہوٹل ہے نصرے کا ہوٹل نصرے دا، پہلا سٹاپ ہم نے وہاں کیا، ناشتہ وغیرہ کیا، اور یہ سفر ہمارا بہاول نگر سے براستہ عارف والا، چیچا وطنی، کمالیہ، پیر محل، شور کوٹ اور پھر جھنگ کی تحصیل ہے گڑھ مہاراجہ، جہاں پر یہ دربار موجود ہے۔ اس سفر میں میرے ساتھ رانا نعیم اور علی گلریز بھی ساتھ شامل ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان سے بھی بات ہوتی رہے گی، اور حضرت سلطان باہو کا تھوڑا سا تعارف پیش کریں گے، اور یہ سفر انشاءاللہ ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ابھی یہاں ہم ناشتے کے لیے رکے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سفر آگے سٹارٹ کریں گے۔ لیجیے اب ہم عارف والا سے آگے چیچا وطنی کی طرف جا رہے ہیں۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بمطابق 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات بوقت فجر اس جہاں میں تشریف لائے، اور وہ دور تھا مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا، اور آپ کے والد شاہ جہاں کی فوج میں سپاہی تھے، اور ان کا نام تھا سلطان بازید محمد، اور آپ کی والدہ عارفہ کاملہ تھیں جن کا نام بی بی راستی تھا۔ ابھی انشاءاللہ راستے میں ان کے مائی باپ کے نام سے یہ دربار ہے ان کے والد اور والدہ کا، وہاں بھی انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے۔ یہ شروع میں بہاول نگر سے جب ہم چلے ہیں تو ہم نے دریائے ستلج کراس کیا، اور پھر اس کے بعد آگے یہ کمالیہ کے نزدیک جو ہے یہ دریائے راوی ہم نے وہ کراس کیا، اور پھر آگے شور کوٹ میں یہ دریائے چناب بھی کراس کریں گے، تو یعنی 3 دریا کراس کر کے ہم حضرت سلطان باہو کے مزار پر حاضر ہوں گے۔ جی تو ناظرین، عقیدت و احترام کا ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، اور ہم آپ کو راستے میں مختلف علاقوں کی یہ ساتھ ساتھ سیر بھی کرواتے رہیں گے، اور مختلف علاقوں میں ہم یہ کچھ شارٹس ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں تاکہ یہ یادگار رہے اور عقیدت کا یہ سفر ہم بھلا نہ پائیں، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو حضرت سلطان باہو کا کلام بھی سناتے رہیں گے۔ حضرت سلطان باہو کا مزار جھنگ کے علاقہ گڑھ مہاراجہ میں ہے، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بہاول نگر عارف والا چیچا وطنی، اور پھر کمالیہ، پھر پیر محل اور شور کوٹ
سے ہو کر ہم گڑھ مہاراجہ حضرت سلطان باہو کے مزار اقدس پر حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ہدایت کا وہ سلسلہ جو انبیاء کرام سے شروع ہوا تھا اور جناب آدم سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اس کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ دین کی، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام نے یہ فریضہ انجام دیا۔ وہ شعر سنا ہوا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ وہ ولی ہیں کہ جو نگاہ کرتے ہیں اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور جب آئینہ قلب صاف ہو جائے، یعنی فقیر کی یہ سوچ ہے کہ جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو چشم قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ حضرت سلطان باہو بچپن سے ہی نورانیت کا سفر شروع کر چکے تھے، اور بعد میں انہوں نے وہ کلام لکھا کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ ذکر محمد و آل محمد بھی بھرپور انہوں نے کیا، ساتھ ساتھ کربلا کا ذکر جو ان کی مشہور کافی ہے، اور وہ اکثر نعت خواں حضرات اپنی نعتوں میں پڑھتے نظر بھی آتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو، جے کچھ ملاحظہ سرور دا کردے تاں خیمے تمبو کیوں سڑدے ہو، جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کردے ہو، پر صادق دین تنہاں دے باہو جو سر قربانی کردے ہو، جو سر قربانی کردے ہو۔ ان کا یہ کلام بھی امر کر گیا انہیں، اور ساتھ ساتھ بے تحاشا روحانیت پر انہوں نے بکس لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ یہ شور کوٹ سٹی میں ہم انٹر ہو گئے ہیں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضرت سلطان باہو کے مائی باپ کا مزار آنے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ زیارت کریں گے پہلے کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس دربار پر جانے سے پہلے، یعنی حضرت سلطان باہو کے دربار پر جانے سے پہلے مائی باپ کے ان کے جو والدین ہیں ان کے مزار پر جانا چاہیے۔ اور یہاں ہمارے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اور بھی لوگ تھے جو اس راستے پر سفر کر رہے تھے، جو ہمیں راستے میں مختلف جگہوں پہ ملے۔ تو اب ہم یہ نہ صرف ہم جا رہے ہیں بلکہ آگے ہمارے کچھ اور لوگ بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں نہ گیا حجاب و پردہ ہو، پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہویوں طالب ہویوں زردہ ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے اے چور اندر دا ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے اے چور اندر دا ہو۔ اور حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملاں کرن وڈیائی ہو، ساون ماہ دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو، دوہیں جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ لیجئے یہ ناظرین، یہ حضرت سلطان باہو کے والدین کا دربار ہے جو اس علاقے میں مائی باپ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ہم نے یہ پہلی حاضری اور پہلا سلام یہاں دربار مائی باپ پر کیا۔ یہاں ہم نے وضو کر کے نوافل بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ بازار ہے جہاں پر مختلف دکانیں ہیں، جہاں پر ٹریڈیشنل چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور کرب و جواز سے لوگ بھی ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں جو زیارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ جو احباب بھی جو دلی حاجات لے کر آئے ہیں، مالک ان کی حاجات پوری فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہاں اندر تصویر لینا تو منع تھا، اس لیے ہم نے باہر سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ دربار کے ساتھ مسجد کا ماحول بنا ہوا ہے، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہ علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو آج کے سفر میں، رانا نعیم اور علی بھائی میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور ہمارا یہ پہلا سلام ہے ادھر حضرت سلطان باہو کے والدین مائی باپ کے دربار پر، اور یہ رانا نعیم صاحب ہیں، ساتھ علی گلریز صاحب، اور میں ظاہر ہے چونکہ یہ مووی بنا رہا ہوں اس لیے میری پکچر تو شاید تھوڑی بہت ہی اندر آئی ہو۔ ابھی ہم اس دربار پر حاضر ہونے کے بعد یہ آگے حضرت سلطان باہو کے مزار کی طرف چل پڑے ہیں، اور یہ سفر جاری ہے۔ راستے میں مختلف تجربات ہوئے۔ شروع سے چیچا وطنی روڈ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن یہ پیر محل سے آگے کا راستہ کچھ قدرے بہتر ہے۔ فقیر کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف بات کی ہے کہ اخلاص و محبت ہی اصل دولت ہے، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اور جس کے پاس یہ دولت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ اور یہ حضرت سلطان باہو کا کلام جو ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑھن سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن جاگن ساریاں راتاں ہوں، باجوں قلب حضور نہ ہووے کڈن سہ زکاتاں ہوں، باج فنا رب حاصل باہو نا تاثیر جماتا ہوں، باج فنا رب حاصل باہو نا تاثیر جماتا ہوں۔ اور پھر یہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں کو جی میرا دلبر سونا میں کیوں کر اس نو بھاواں ہوں۔ عشق حقیقی میں انہوں نے یہ شاعری لکھی ہے کہ میں کو جی میرا دلبر سونا میں کیوں کر اس نو بھاواں ہوں۔ یہ جو وہاں کے یہ دربار کے گدی نشین ہیں ان کا یہ ساتھ ڈیرا بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس سے آگے ہم یہ دربار کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ گیٹ جس طرح پرانے زمانے میں بنے ہوئے تھے اسی طرح کا یہ یہاں پہ ماحول ہے۔ اور یہ آگے یہ بڑا گیٹ جو نظر آ رہا ہے یہ دربار کا عقبی حصہ ہے، اس کے ساتھ لنگر خانہ بھی ہے، اور یہاں پر جمادی الثانی کے پہلے ہفتے میں پہلی جمعرات حضرت سلطان باہو کا عرس سٹارٹ ہوگا، اور یہ سالانہ عرس ہوتا ہے، اور یہاں پر پورے ملک سے بے شمار لوگ بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، اور یہ حصہ ہے دربار کا۔ یہاں پر زائرین کے لیے ایک پارک بھی بنایا گیا ہے، اور اس پارک میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی یہ پھلوں کی اور دیگر خوراک کی ریلیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ دربار کا اندرونی حصہ ہے، اور ایک بہت بڑا سین موجود ہے یہاں پر، اور زائرین کی کافی تعداد موجود ہے، اور ابھی دروازہ بند ہے۔ اس کی حضرت سلطان باہو کا یہ مزار کا باہر کا حصہ ہے، اور ابھی تو کچھ ہی دیر بعد یہ دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ یہ ٹائمنگ سے کھلتا ہے، کچھ دیر کے لیے بند کچھ دیر کے لیے کھلتا ہے۔ یہ رانا نعیم صاحب اور علی گلریز، اور یہ مسجد ہے ساتھ، اور ساتھ حضرت سلطان باہو کا مزار اقدس ہے، اور یہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض احاطہ ہے، اس میں زائرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اور ہم بھی آج بہاول نگر سے یہ عقیدت کا سفر کر کے حضرت سلطان باہو کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرنے آئے ہیں۔ اس احاطۂ دربار کے ساتھ جو برآمدے بنے ہوئے ہیں، اکثر زائرین جو رہنے کے لیے آتے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ یہیں اسٹے کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، کیونکہ رات کو بھی میرا خیال وہ یہیں پہ رہتے ہیں، اور ساتھ لنگر خانے میں اپنا وہ کھانے کا ماحول بناتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کی منتیں وغیرہ پوری ہوتی ہیں یہ ساتھ ایک وہ الگ کمرہ بنا ہوا ہے۔ ابھی کچھ ہی
تعلیمات یہاں پہ ایسے صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ جو ان اولیاء کرام سے بالکل منسوب نہیں ہیں جو چیزیں، اور وہ روایتی طور پہ لوگوں نے شروع کر دیں، اس میں کئی معاملات ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان معاملات میں خاموشی ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر بولیں گے تو ظاہر ہے پھر ساتھ جو احباب ہیں وہ پتہ نہیں کیا محسوس کریں، تو لہٰذا ان معاملات پر خاموشی ہی بنتی ہے۔ یہ 7 مسجد ہے اور یہ پورا احاطہ ہے اور 7 برآمدے ہیں جہاں پر یہ زائرین اسٹے کرتے ہیں، اور ابھی ہم کچھ ہی دیر میں یہ دروازہ کھلنے والا ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھ کے غالباً یہ دروازہ کھلے گا۔ لیجیے یہ دروازہ کھول دیا گیا ہے، بلکہ ابھی کچھ ہی دیر بعد یہ نماز کا وقت ہوگا تو دوبارہ یعنی کہ دروازہ یہ شاید بند ہو جائے گا، اور غالباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ دروازہ کھولا گیا ہے، پھر نماز ہوگی اور بعد میں جو دوبارہ دروازہ یہ کھولا جائے گا۔ اندر تصویر بنانا، دربار کے اندر موبائل آن کرنے کی کوشش تو کی لیکن کسی نے تصویر بنانے نہیں دی، تو لہٰذا باہر سے ہی یہ ساری منظر کشی میں نے کی ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہے لیکن ہم موبائل اندر لے کے نہیں جا سکتے، ہم ویسے اندر حاضری و سلام کے لیے ضرور جائیں گے۔ میں کو جی میرا دلبر سونا، میں کیوں کر اس نبھاواں ہوں، ویڑیا ساڑے وڑدا نہیں، بھئی لکھ وسیلے پاواں ہوں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، میں کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ ہمیشہ رہسی باہو، روندی نہ مر جاواں ہوں۔ یہ 7 لنگر خانہ ہے اور یہاں پر نظر و نیاز کا بڑا وسیع اہتمام نظر آ رہا ہے، اور ابھی کئی زائرین کھانے پینے کا سامان لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر میرا خیال ہے یہ دیگیں وغیرہ بنیں گی، اور جو آنے والے زائرین ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور یہ کئی تندور لگے ہوئے ہیں جہاں روٹیاں لگ رہی ہیں، گرما گرم لنگر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اولیاء کرام نے دین کی خدمت کی اور آج ان کے درباروں پر رونقیں لگی ہوئی ہیں، دیے جل رہے ہیں، روشنیاں ہیں اور روحانیت یہ بکھیر رہے ہیں، اور یہ مختلف زائرین یہاں اپنی جن کی منتیں پوری ہو گئی ہیں وہ یہاں پر یہ اپنی منت چڑھانے کے لیے، نظر و نیاز دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور بڑا ہی روحانی اور عقیدت کا ماحول ہے۔ تو آپ سب سے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے ضرور حضرت سلطان باہو کے مزار پر حاضر ہونا ہے اور یہاں کا بڑا خوبصورت ماحول ضرور دیکھنا ہے۔ ابھی یہ لنگر خانے میں ہم موجود ہیں، اور یہ اس کا باہر والا گیٹ ہے، دربار کے عقبی حصہ ہے دربار کا، وہ سامنے پارک نظر آ رہا ہے، اور یہ مختلف فلیکسز لگی ہوئی ہیں جن پہ پروگرام عرس کے حوالے سے درج ہیں، اور ابھی ہم دربار سے نکل چکے ہیں اور واپسی کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو ویورز، ہمارا یہ آج کا سفر بہت زبردست شاندار رہا، اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اسٹال لگے ہوئے ہیں جن پر یہ روایتی چیزیں موجود ہیں، اور ابھی ہم یہاں پر تھوڑی سی خریداری کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم واپسی کا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو جو آپ ہمارا چینل یہ سبسکرائب کر چکے ہیں تو وہ یہ انشاءاللہ اس طرح کے ہماری یہ سفر، یہ زیارات دیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مالک خیر کرے حج و عمرہ اور زیارات کا سفر بھی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ تو جنہوں نے ابھی یہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب لوگ جلدی جلدی یہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ مالک ہمارا سفر بخیر فرمائے، اور ان اولیاء کرام کا صدقہ مالک جو زائرین آئے ہوئے ہیں مالک ان کی دعائیں بھی پوری فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔